بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، ابھی ان بچوں نے اور قمر بھائی نے جس طرح سے مرثیہ و سلام پڑھا، جس طرح سے مصائب کے وہ جملات ادا کیے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آ کر اس سے ہٹ کے کوئی بات کروں۔ جس طرح سے مصائب کربلا، شہادت مولا حسین کو بیان کیا، اور پھر زندان شام اور جناب سکینہ کی شہادت، اور پھر رہائی کے چند جملات جو ان بچوں نے پڑھے اور قمر بھائی نے پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اور جو مومنین مجلس عزاداران کربلا اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، جہاں جہاں بھی جس طریقے سے عزا خانہ سجا کر، تبرک کا انتظام کر کر، گھر میں فرش عزا بچھا کر، پانی پلا کر، تبرک بانٹ کر، جس طرح بھی مرثیہ پڑھ کر، نوحہ پڑھ کر، سلام پڑھ کر، جو مولا کا چاہنے والا یہ کار، یہ خیر انجام دیتا ہے، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کو جزائے خیر عنایت فرمائیں، اور ان کی اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائیں، اور ہم سب کی مرحومین کو مغفرت فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں پھر بول رہا ہوں، میری ابھی ہمت نہیں ہے اس انداز سے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ چکا ہے کہ جو میں فضائل کے بعد مصائب میں منظر لے کر آتا ہوں، لیکن ابھی مستقل بار بار جو بچے نے مصائب پڑھے ہے کہ مولا کے لاشے سے وہ کرتا بھی چھین لیا گیا، اور جناب سکینہ جب رہائی ہوئی تو ام رباب کس طریقے سے اپنی بیٹی سے الوداع کہنے لگیں۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ اپنی اس گفتگو کا میں آغاز جو ایک حق بنتا ہے اس انداز سے کروں۔ صلوات پڑھیں محمد آلہ محمد و آلہ محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس پروردگار عالم فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ توجہ رکھیے گا، اللہ اس آیت مبارکہ میں انما سے آغاز کر رہا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، جو اگر شروع میں آ جائے تو بات میں جو بات بیان ہوتی ہے وہ اتنی ہی بات ہوتی ہے، یعنی اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں کہ بات یہیں تک ہے، اسی دائرے میں، انما کے دائرے میں وہ بات محفوظ ہو گئی، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور انما سے جتنا ہمارا مکتب، ہمارے فرش عزا والے، ہمارے عزادار واقف ہیں، شاید ہی کوئی واقف ہوگا۔ انما یرید اللہ، جی آیت تطہیر، انما ولیکم اللہ، کہ فقط و فقط، انما فقط ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ انما ولیکم، جیسے السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، ولیکم یعنی آپ سب کا ولی، ٹھیک ہے۔ انما ولیکم، آپ سب کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اس اللہ کا رسول ہے، ساتھ ہیں، آپ کا ولی اللہ ہے اور اس اللہ کا رسول ہے، اور کون؟ الذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو کہ ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، در حال ہے کہ حالت رکوع میں۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو آپ کا ولی اور سرپرست اور آقا اور حاکم اللہ ہے، اور اسی اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو ایمان لائے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. کس حال میں؟ کہ حالت رکوع میں. یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ چلیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اب آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں تفسیر میں کہ یہ تو واضح نام ہو گیا کہ اللہ دینا اپنا اللہ ولی اور اس کا رسول ولی، لیکن وہ جس نے حالت رکوع میں جو ہے زکوٰۃ ادا کی. تو ابو ذر غفاری سے یہ واقعہ جو ہے منقول ہے کہ مسجد ہے اور بھری ہوئی ہے، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں ایک سائل آیا. سائل آ کر مانگتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے عطا کرے، کوئی ہے جو مجھے عطا کرے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے مانگا لیکن کسی نے اس کو عطا نہیں کیا. آخر میں وہ سائل تھک ہار کر ایک جملہ کہتا ہوا مسجد سے باہر جانے لگا. وہ یہ کہہ کے جانے لگا، ایک پروردگار، اے اللہ تو گواہ رہیو کہ میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. دیکھیں جب تک وہ بندوں سے مانگ رہا تھا کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک جملہ کہہ کے نکلا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہیو میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اتنے میں مولائے کائنات نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس میں انگوٹھی تھی. مولا نے اشارہ کیا، اس نے اس مولا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا. اگر اس بات کو یہیں روک دوں تو بڑی سادہ سی بات ہے. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں، جو حق کے مولا کائنات ہے، جو فضیلت مولا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ سائل بندوں سے مانگ رہا تھا کسی نے عطا نہیں کیا، جیسے ہی وہ اللہ سے مخاطب ہوا، اے اللہ تو گواہ رہیو میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جیسے اللہ سے مخاطب ہوا اذن اللہ نے سنا اور ید اللہ نے عطا کر دیا. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اذن اللہ نے سنا اور ید اللہ نے عطا کر دیا. عزیزان، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جو انگوٹھی تھی رسول خدا نے مال غنیمت جو ملا تھا اسے مولائے کائنات کو عطا کی تھی. یاقوت کی انگوٹھی بعض روایت میں ہم نے پڑھا ہے، وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی. اللہ ولی، رسول اللہ ولی اور مولا ولی. ٹھیک، اب یہ جو ولی کا اعلان یعنی مولا کا اعلان یہاں ہو گیا، یعنی مولا کی ولایت کا اعلان یہاں ہو گیا. اب یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ ہم نے قرآن کی آیت پیش کی اس ولایت پر، اور پھر جب ہم نے اور دیگر احادیث اور روایات میں تحقیق کی تو ہمیں ایک واقعہ غدیر ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اس مقام پر بھی رسول اللہ نے بہت بڑا خطبہ دیا اور ایک آیت پڑھی. اس آیت یہ تھی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں تمام لوگوں کی ذات سے ان سے زیادہ حق کے تصرف نبی رکھتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب جب سب مخاطب تھے غدیر خم میں تو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا، الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، اے لوگو کیا میں تمہاری جان مال اور تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، تاریخ مل کے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ رکھتے ہیں. جب سب کو منوا لیا جی کہ تمہاری جان مال اولاد تمہارے نفسوں سے زیادہ حق کے تصرف میں رکھتا ہوں، سب نے کہا جی آپ رکھتے ہیں، قرآن کی روح سے بھی رکھتے ہیں. جب بتا دیا، جب سمجھا دیا کہ دیکھو میں تم پر اولویت رکھتا ہوں، اب آگے بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی تحقیق کرے جی مولا کا مطلب کیا ہے، 18 ہیں 70 ہیں 15 ہیں، بھائی ہزاروں مطلب ہو، مولا کے ہزاروں مطلب ہوں. رسول تو مولا سے پہلے، مولا کہنے سے پہلے مولا کا ترجمہ خود کر کے جا رہے ہیں. آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو زحمت یہ کرنی ہے کہ رسول اللہ کو سننا ہے.
خود نہیں تحقیق کرنے ہیں جی، رسول اللہ کو سننا ہے، خود نہیں بنانا ہے جی۔ رسول پہلے ہی مولا کا ترجمہ کر کے جا رہے ہیں کہ مولا کہتے ہی اسے ہیں جو آپ پہ حاکمیت رکھتا ہو، آپ پر اولویت رکھتا ہو، آپ پہ حق تصرف رکھتا ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا، سب نے قبول کر لیا، پھر کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس طریقے سے میں حق کی اولویت، دوسرے الفاظ سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں حق کی اولویت تم سب پر رکھتا ہوں، اسی طریقے سے وہی حق کی اولویت علی تم پر رکھتے ہیں جی۔ اب جائیے، آپ کہیے 70 معنی ہے، 70,000 معنی کر لیجئے، لیکن رسول معنی کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کر کے جا رہے ہیں عزیزان۔ اور پھر زبان سے نہیں، دکھا کے، ہاتھوں پہ بلند کر کے، اگر کوئی چھوٹے قد کا ہو نظر نہیں آ رہا وہ بھی دیکھ لے میں کیا بول رہا ہوں، کیا دکھا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ علیہ۔ جب یہ غدیر خم میں اعلان ہو گیا، اب رسول اللہ نے حکم دیا بھائی اب بیعت کریں۔ اب تمام لوگ جو ہیں لائن سے آتے گئے، مولا علی کی جو ہے بیعت کرتے رہے۔ اب رواج یہ تھا کہ بیعت جو ہے وہ اس طرح لی جاتی تھی، ٹھیک ہے، مولا کائنات جو ہے اس طرح لے رہے تھے، یعنی بیعت جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے لی جاتی تھی عرب میں، لیکن مولا کائنات جو ہے ہاتھ اٹھا کر لے رہے تھے۔ سارے پریشان، عجب ہیں علی، اب تک تو ایسے بیعت لی جاتی تھی، علی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ہاتھ لائیں، میں اوپر ہاتھ رکھوں، یا میں ہاتھ رکھوں آپ نیچے ہاتھ رکھ دیں۔ سب پریشان، کچھ لوگ زیادہ ہی پریشان، وہ گئے رسول اللہ کے، یا رسول اللہ ایک اعتراض لے کر آئے ہیں۔ بولا کیا اعتراض ہے؟ بولا یہ ہے کہ علی جو بیعت لے رہے ہیں وہ ایسے نہیں لے رہے، ہاتھ پھیلا کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لے رہے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، علی پر اعتراض نہ کرو، جا کے خود علی سے پوچھ لو۔ تمام لوگ گئے، جی علی آپ کیسے بیعت لے رہے ہیں؟ تو مولا کائنات کا جملہ سنیے گا، مولا کہہ رہے ہیں دیکھو میں جو ایسے پھیلاتا ہے وہ بیعت مانگتا ہے، میں بیعت مانگ نہیں رہا، بھائی مانگنے والے اور ہوتے ہیں، میں بیعت مانگ نہیں رہا، بیعت لے رہا ہوں۔ مانگنے والے اور ہوتے ہیں، لینے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ اب اسی سے آگے واقعہ میں سن میں آیا، مجھے یاد آ گیا کہ جب شہزادی کونین کے پاس لوگ آئے، یا سیدہ اگر خلافت اور امامت اور یہ ولایت علی کا حق تھا تو علی نے مانگا کیوں نہیں؟ علی آتے بیچ میں کھڑے ہوتے، جی میرا حق ہے لاؤ دو، اس طرح سے کرتے، کیوں نہیں کیا؟ تو رسول مقبول کی مشہور و معروف حدیث، جو حدیث یہ ہے مثل و امام مثل و کعبہ، کہ امام کی مثل کعبے کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثل و امام، مثل امام نہیں، لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب شباہت ذات سے دی جائے تو مثل استعمال ہوتا ہے، جب شباہت صفات سے دی جائے تو مثل استعمال ہوتا ہے۔ بھئی میں کہوں شہریار جو ہیں اپنے والد کی طرح دکھتے ہیں جی، تو میں شکل و صورت اور ذات کی بات کر رہا ہوں جی، کی طرح ہے، لیکن اگر میں کردار کی بات کروں، اوصاف کی بات کروں تو میں وہاں مثل استعمال کروں گا۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث ہے مثل و اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح، کہ رسول فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثل جو ہے سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اب سفینہ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوح کی کشتی۔ اب آپ کہیں گے قبلہ اہل بیت انسان ہیں اور وہ شباہت دے رہے ہیں کشتی کی، نہ، قبلہ ذات کی شباہت نہیں ہے، صفات کی شباہت ہے۔ اب مثال دے دیجئے، بھائی سفینہ نوح کی صفات کیا تھی کہ جب سیلاب آیا، طوفان آیا، سب غرق ہو گئے، جو سفینہ نوح میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ تو ثابت یہ ہوا سفینہ نوح کی صفات یہ ہے کہ وہ سب کو غرق ہو جائے، جو اس میں سوار ہو جائے وہی نجات پا جائے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ سفینہ نوح کی جو صفات تھی وہی صفات میرے اہل بیت کی صفات ہے، کہ جو اہل بیت کو مان لے گا، اہل بیت کی مان لے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ توجہ، تو سیدہ کہہ رہی ہیں مثل و امام مثل کعبہ، امام کی مثل یعنی جو صفات جو ہے
کعبے کی ہوتی ہے وہی صفات امام کی ہوتی ہے. پہلے کعبے کی صفات سمجھ لیتے ہیں پھر امام پر آتے ہیں. کعبے کی صفات کیا ہے جی؟ یہ صفات ہے کہ ہم گھر بیٹھے کہیں کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں, کعبہ میرے پاس آ جا. بھئی کعبہ میرے پاس آ تاکہ میں حج کروں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کعبہ اپنی جگہ ہوتا ہے. جس کو حج کرنا ہے خود جائے گا کعبے کے پاس چل کر. بی بی کہہ رہی ہیں امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. بھئی ہمیں امام کی ضرورت ہے, امام کو ہماری ضرورت نہیں. یعنی کعبے چل کے ہمارے پاس نہیں آتا, ہم کعبے کے پاس جاتے ہیں. یعنی اگر مثل امام مثل کعبہ, یعنی بیعت کی ضرورت ہمیں تھی, عوام کو, مولا کو نہیں تھی. ہمیں چاہیے, لوگوں کو چاہیے تھا کہ مولا علی کے پاس آتے اور بیعت کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل صلی اللہ محمد و آل محمد. عجب ہے یہ ولایت, اصل مسئلہ یہ ولایت ہے جی. رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث ہے اسی ولایت پر ہے. اور کتاب کا حوالہ پیش کر دوں, مکتبہ اہل سنت سے مسند احمد حنبل, بہت بڑے مصنف ہیں, اپنی کتاب لکھتے ہیں. دوسرا حوالہ ہے مجمع الزواہد, بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت کی. ہماری کتاب ہے بحر الانوار. ٹھیک ہے, دو تین حوالے کر دیے پیش میں نے. اب روایت سنا دیتے ہیں آپ کی. روایت یہ ہے, لو رجلا سعیدا, اگر کوئی شخص سعیدن کھڑا ہو, کہاں؟ خانہ کعبہ کے سامنے. کہاں کھڑا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو اور حالت نماز میں بھی ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو, ساتھ رہیے گا, اور اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے ایک جانب جو ہے حجر اسود ہو اور ایک جانب جو ہے مقام ابراہیم ہو. یہ منظر میرے ساتھ ساتھ آپ بنائیے جو حدیث میں آیا ہے. کوئی شخص ہے خانہ کعبہ کے سامنے ہے, مطلب یہ خانہ کعبہ مقدس مقام ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایسی جگہ کھڑا ہے کہ ایک دروازے کے سامنے ہے, ایک طرف مقام ابراہیم ہے, ایک طرف حجر اسود ہے جی. کیا مقدسات ہیں ماشاءاللہ ہے جی. اور کھڑا بھی اس طرح ہے کہ حالت نماز میں ہے, ٹھیک ہے, اور حالت روزے سے بھی ہے. کتنا بڑا متقی شخص ہے کہ جو حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, مقدس مقامات پر بھی ہے. رسول نے اپنے اہل بیت کی ولایت کو کتنی بہترین انداز سے سمجھایا. نمازی ہے, روزے دار ہے, حاجی ہے, پھر آگے حدیث کہتی ہے وَهُوَ مَغْبُوظٌ, اور اس کے دل میں میرے اہل بیت کی رتی برابر بھی بغض ہوا, دخل النار, جہنم میں جھونکا جائے گا. عزیزان, نماز قبول کرانی ہے تو صرف نماز کافی نہیں ہے, دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہونی چاہیے. روزہ قبول کرانا ہے, صرف روزہ ہی کافی نہیں ہے, دل میں اہل بیت کی محبت و ولایت بھی ہونی چاہیے جی. یہ مرتبہ ولایت کا ہے کہ آپ کے اعمال کے قبولیت کا جو معیار ہے وہ محبت اہل بیت ہے. حتیٰ کہ انبیاء کو جو عہدے ملے, رسالت کا عہدہ ملا جی, وہ بھی اہل بیت کی محبت میں ملا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, کہ جب رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا, وہی بھیجی, یا حبیب ان سب سے پوچھئے کہ ان کو کس بنا پر عہدہ رسالت ملا. رسول نے سوال کیا, ہاں بھائی آپ سب کو کس بنا پر یہ عہدہ رسالت ملا؟ تمام انبیاء نے یکجا ہو کے کہا کہ اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کی قبولیت پر, اور آپ کی اور علی کی ولایت کی قبولیت پر ہمیں یہ عہدہ رسالت ملا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جن کے صدقے میں عہدے ملتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں یا جنہیں عہدے ملتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں جی. عزیزان, ایک شخص ہے, یہ روایت جو ہے ابھی ان دنوں کچھ زیادہ ہی مجھ سے پوچھی گئی, واقعات تو ہم نے تحقیق کر لی. ابو حمزہ سمالی مولا کے صحابی ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام کے. ایک شخص نے مجھے فون کیا, کہا مولانا جس دن مولا کی شہادت کا دن تھا 25, کہا مولانا یہ واقعہ صحیح ہے. میں نے کیا واقعہ؟
وہ جی مولا کائنات نے جو ہے مولا امام زین العابدین نے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ نے مچھلی یونس کو ظاہر کیا تھا. میں نے کہا آپ اعتراض کر رہے ہیں یا معلومات چاہتے ہیں؟ الگ الگ بات ہے. اگر اعتراض کر رہے ہیں تو میں آپ کی مثال بھی اس اعتراض کرنے والے کی دوں گا جس نے اس وقت اعتراض کیا تھا. اگر آپ معلومات کر رہے ہیں تو میں حاضر ہوں. نہیں قبلہ میں آپ سے معلومات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہا. قبلہ یہ ابو حمزہ صومالی سے ہے. میں کہا یہ ابو حمزہ صومالی تو عین شاہد میں سے ہیں، روایت ان سے منقول ہے، لیکن یہ سوال کرنے والے نہیں تھے، یہ دیکھنے والے تھے، اعتراض کرنے والا اور تھا. کیا نا؟ بولے قبلہ بتائیے. ہم نے ان کو کتاب کے حوالے پیش کیے، آپ کو بھی پیش کرتے ہیں. پہلی کتاب بہار الانوار، دوسری کتاب احسن المقال، تیسری کتاب معجزات آل محمد، چوتھی کتاب دمۃ الثاقبہ. ٹھیک ہے، یہ تو کتاب کے حوالے ہو گئے. واقعہ یہ تھا کہ ابو حمزہ صومالی امام سجاد کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر سے عبداللہ ابن عمر آیا. اس نے آ کر، چونکہ وہ بغض اہل بیت رکھتا تھا، اس نے کہا یبن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ایسا ہی کہا ہے؟ بلکہ ایسا آپ نے ایسا کہا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جو اپنے شکم میں 40 دن رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا چونکہ انہوں نے آپ کے جد علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف یا تعمل کیا تھا. ایسا آپ نے کہا ہے؟ مولا نے کہا بالکل میں نے کہا ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہے ایسا. میں تو نہیں مانتا. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا. بولا بتا تو کیسے مانے گا؟ جیسے تو مانے گا ویسا بتا دیں گے. بولا میں تو نہیں مانتا کہ کہاں آپ کے جد اور کہاں حضرت یونس، اور آپ کے جد کی ولایت کو قبول نہ کرنے میں تعمل کیا، توقف کیا. روایت میں لکھا ہے یہ کہا کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں اس کی ولایت کا میں کیسے اقرار کروں. اس طرح سے واقعات ہے. بولا ٹھیک ہے میں تجھے ثابت کر دیتا ہوں. اب اپنے صحابی، اب صحابی بھی ایک جگہ ہے ابو حمزہ صومالی، ایک جگہ ہے محبت بن ثابت. اچھا ابو حمزہ صومالی کنیت ہے، ہاں کنیت ہے، اور ایک جگہ نام ہے محمد بن ثابت. ٹھیک ہے، اب آگے تحقیق آپ کر لیجئے گا کہ آیا وہ محمد بن ثابت اور ابو حمزہ صومالی ایک ہی ہیں یا الگ الگ شخصیت ہیں، لیکن ہے مولا کا چاہنے والا صحابی ہے. مولا نے کہا کہ جاؤ 2 کپڑے کی پٹی لے کر آؤ. 2 کپڑے کی پٹی لایا. ایک اپنے آنکھ پہ، مولا نے کہا تم اپنے آنکھ پہ باندھ لو، ایک اس کے بھی عبداللہ ابن عمر کے بھی آنکھ پہ وہ پٹی باندھ دو. جیسے ہی دونوں نے پٹی باندھی ہے، مولا نے زیر لب کچھ پڑھا. جیسے ہی کچھ پڑھا، اب چند ہی سیکنڈ میں مولا نے کہا پٹیاں کھول لو. جیسے ہی دونوں نے پٹی کھولی ہے، سمندر کنارے کھڑے ہو گئے. اب مولا کا صحابی تو نہیں گھبرایا، لیکن عبداللہ ابن عمر گھبرا گیا. بلا یہ تو میرے گلے میں آ گئی. وہ کہا سمندر کنارے لے آئے، لدر ڈبانے لائے ہیں، کیا کرنے لائے ہیں؟ اس نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے، آپ مجھے واپس گھر لے چلیں. بلا نہیں، اب تجھے ثابت ہونا چاہیے نا، ثابت کرنا ہے نا تجھے کہ تو نے ہی تو اعتراض کیا ہے کہ میں کیسے مان لوں. اب مولا نے زیر لب کچھ پڑھا، اتنے میں سمندر سے پہاڑ نما ایک مچھلی ظاہر ہوئی. مولا نے اس سے کہا اے مچھلی نون، اس کا نام نون تھا. جیسے ہی ظاہر ہوئی نا، اس نے ویسے ہی مولا کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پر میرا سلام. مولا نے وعلیکہ السلام کہا. مولا نے کوئی بات نہ کرتے ہوئے یہی بات کی، یہ بتا کہ تو نے یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں 40 دن کیوں رکھا؟ اس مچھلی نے عربی زبان، عربی فصاحت، دیکھیں 4 کتابوں کا حوالہ میں نے کوئی معمولی حوالہ نہیں دیا ہے، اس لیے دے دیا ہے تاکہ اس واقعے کو آپ لطف سے سنیں. آپ کے جد علی المرتضیٰ کی ولایت کو قبول کرنے میں نبی یونس نے چند لمحات توقف کیا. اللہ نے مجھے حکم دیا اے نون مچھلی کا نام نون ہے، جاؤ یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لو اور 40 دن تک پیٹ میں زندہ رکھنا،
اور اسے سمندر کی سیر کرانا. 40 دن تک میں سمندر کی سیر کراتی رہی, اور جیسے ہی یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اب ولایت قبول کرتا ہوں, ویسے ہی اس نے پیٹ سے باہر نکلا. جیسے ہی آپ کے جد کی ولایت قبول کیا, اللہ نے حکم دیا یونس کو پیٹ سے باہر نکال دو. جب یہ کہہ کر وہ مچھلی واپس گئی, اب مولا نے کہا کہ تم دونوں واپس اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو. جب پٹی باندھ لی, مولا نے پھر کچھ پڑھا, پھر یہ واپس اپنے گھر لوٹے. اب وہ جو بغض اہل بیت رکھتا تھا وہ فوری وہاں سے بھاگا, بولا اور کچھ نہ ہو جائے. وہ وہاں سے بھاگا ہے. اب مولا کا صحابی, مولا اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا آپ نے, کیا کہتے ہیں کہ جو یہ بغض رکھتا ہے, کیا یہ آپ کے اس معجزے پر ایمان لے آیا؟ مولا نے کہا اگر آپ کو زیادہ ہی اس بارے میں معلومات چاہیے تو آپ خود جا کر اسی سے پوچھ لیجئے. بس آگے آگے عبداللہ ابن عمر گیا, پیچھے پیچھے مولا کا صحابی گیا اور جا کے اس کو روک کے پوچھتا ہے اب تجھے یقین ہو گیا کہ میرے مولا کے جد کی ولایت کی بنا پر یہ معاملہ ہوا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا, یہ بنو ہاشم کا گھرانہ ہے, ان کے جد بھی جادوگر تھے, یہ بھی جادوگر ہے. جن کے دلوں پر مہر لگ جائے ان کو لاکھ تقریریں کر کے سنا دیں, لاکھ نوحیں پڑھ کے سنائیں, لاکھ مرثیہ پڑھ کے سنائیں, ان کا ضمیر پلٹنے والا نہیں ہے. عزیزان, اتنا بڑا معجزہ, زندہ معجزہ دکھایا, لیکن ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا بڑا بھی جادوگر تھا تو ان کا فلانا بھی جادوگر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. امام زین العابدین کی زندگی کربلا کی آپ کے سامنے ہے, اور آپ مقامی افراد ہیں. جتنی مرتبہ اس ممبر پہ بیٹھتا ہوں, چاہے میں کسی کے بھی مصائب پڑھ رہا ہوتا ہوں, آخر میں آپ نے محسوس کیا ہوگا امام زین العابدین پہ آ کے میں ٹوٹ جاتا ہوں. نہیں, مصائب سننا آپ سن رہے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, میں سناتا ہوں, لیکن امام سجاد نے ان تمام مصائب کو زندہ رہتے, جوان ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا کے مصائب کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اور امام سجاد صرف کربلا میں جو واقعہ ہوا وہ مصائب نہیں تھے, وہ تو آغاز مصائب تھا. جب کربلا سے یہ اسیر ہو کر یہ قافلہ آگے چلا ہے نا, ایک نوجوان, تمام خواتین جس میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, پھپھیاں بھی ہیں, تمام ہیں, اور اس کے سامنے اس کی مستورات کو ماں بہنوں پر ظلم ہوئے. سن لینا بڑا آسان ہے, لیکن اس کو محسوس کریں کہ امام زین العابدین کی کیا غربت تھی. کہ امام زین العابدین جب مدینہ پہنچے تو ایک روایت میں 35 برس ہے, ایک روایت میں 40 برس ہے. ہر پل مولا رویا کرتے تھے. کسی کی شادی کا سنا تو مولا روئے, کسی کے یہاں اولاد کی ولادت ہوئی تو مولا روئے. 35 برس روئے. سن لینا آسان ہے, اتنا روئے کہ چاہنے والا بھی پریشان ہو گیا, مولا آپ کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں, اتنا کیوں گریا کرتے ہیں. امام زین العابدین مدینے میں جب تک رہے دعائیں, دینی تبلیغات کرتے رہے. آپ کا لقب سجاد, ذو صفنات. جب بھی کوئی کام نعمت ملتی نہ, اگر شکر بھیجتے شکر کا سجدہ کرتے. امام سجاد ذو صفنات کے اتنا سجدہ کرتے کہ آپ کے ماتھے پر گٹھے پڑ جاتے تو آپ کٹواتے, اتنا سجدے میں رہتے. یہ مولا کا چاہنے والا. دیکھیں عجب ہے یہ اہل بیت. میں پہلے بھی کہا کہ اہل بیت کو آپ سے کچھ دولت نہیں چاہیے, کوئی آپ کی شہرت اہل بیت کے کسی کام کی نہیں ہے, آپ کی دولت اہل بیت کے کسی کام کی نہیں ہے نا. جیسے پھٹے کپڑے ہیں ویسے ہی آ جائیے, جیسی صورت ہے ویسے ہی آ جائیے, ہے نا.
آپ کو گاڑی پہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سوٹ بوٹ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ عجب مولا کا دربار ہے نا۔ یہاں ظاہری نہیں، یا باطنی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بھائی کام کیجئے گا، زندہ ضمیر لے کر آئیے گا۔ جس سینے میں دل دھڑکتا ہے اس دل کے اندر تڑپ لے کر آئیے گا، اور جس ضمیر کے مالک ہیں اس میں اخلاص اور وفا ساتھ میں لے کر آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے؟ مولا کا چاہنے والا ہر سال حج کرنے آتا تھا، اور حج کر کر سب سے پہلے امام سجاد کی زیارت کو آتا تھا۔ مولا بھی اس سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آتا تھا، مولا اس کو خوش آمدید کہتے تھے۔ بلخ کا رہنے والا تھا، تو جب بھی آتا مولا کے لیے اپنے جانب سے تحفے تحائف لے کر آتا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ مولا سے مل کے واپس گیا تو اس کی زوجہ، جو کہ محب اہل بیت نہیں جانتی تھی اہل بیت کو، اس نے اعتراض کیا کہ اپنے شوہر سے، کیا بات ہے تو ہر سال جاتا ہے اور تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، لیکن وہاں سے جب بھی آتا ہے خالیات آتا ہے؟ تیرا کون سا ایسا دوست ہے جو تجھ سے تحفے تو لے لیتا ہے لیکن تجھے کچھ نہیں دیتا؟ تو اس شوہر نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، اے بدبخت، تو نہیں جانتی کہ میں کس سے ملنے جاتا ہوں؟ میرا مظلوم آقا ہے۔ اس عورت کو نہیں معلوم تھا۔ پھر اگلی سال آیا، اور پھر اپنے حسب دستور وہ گھر سے نکلا اور حج کیا۔ حج کر کر مولا کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے۔ مولا نے بلایا اسے بھی۔ کھانا جب ختم ہوا، کھانا کھا کے فارغ ہوا، تو مولا جو ہیں وہ ظرف آب لے کر کھڑے ہوئے، کیا میں تیرا ہاتھ دھلا دوں؟ اس نے کہا، مولا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میں غلام ہوں آپ کا، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا، آپ میرا ہاتھ کیوں دھلائیں گے؟ مولا نے اس کو ظرف آب دیا، نیچے تشت رکھا ہوا تھا۔ مولا کو وہ پانی ڈالتا رہا، مولا جو ہے ہاتھ دھوتے رہے۔ ساتھ رہیے گا، توجہ رکھیے گا، سو کے نہیں سنیے گا، جاگتے ہوئے سنیے گا، یہ ضمیروں کو زندہ کرنے والی باتیں ہیں نا۔ مولا ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ پانی ڈال رہا ہے۔ مولا نے جب پانی تشت میں بڑھ گیا، مولا نے اس سے کہا، اے شخص یہ بتا تشت میں کیا ہے؟ مولا پانی ہے۔ مولا نے کہا، غور سے دیکھو کیا ہے تشت میں۔ جب اس نے غور سے دیکھا، کہا، مولا پانی بھی ہے اور زمرد بھی ہے۔ مولا نے کہا، اور پانی ڈالو۔ جب اور پانی ڈالا، پھر مولا نے پوچھا، بتاؤ اب کیا ہے؟ کہا، مولا پانی ہے، زمرد ہے۔ کہا، غور سے دیکھو، پانی بھی ہے، زمرد بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ جب غور سے دیکھا، جی مولا پانی بھی ہے، زمرد بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ بولا اور پانی ڈالو۔ اور پانی ڈالا، بولا اب کیا ہے؟ بولا پانی ہے، زمرد ہے، ہیرے جواہرات۔ بولا غور سے دیکھو، یاقوت بھی ہے، مرجان بھی ہے، قیمتی زیورات ہیں۔ جب اس نے دیکھا، جی مولا ایسا بھی ہے۔ جب ہاتھ دھل گیا تو مولا نے کہا، ان تمام زیورات اور جواہرات کو ایک گٹھری میں رکھ لو اور جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا، اور اس سے کہنا کہ ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ یہ سننا تھا، جیسے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں نا۔ وہ رو پڑا، وہ قدموں پہ گرا، مولا آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو میرے گھر کا ماجرا تھا، آپ کو کیسے؟ مولا نے کہا، وہ حجت خدا ہی نہیں ہوتا جو اپنے چاہنے والوں کی حالت سے واقف نہ ہو۔ وہ حجت خدا ہی نہیں ہے جو اپنے چاہنے والوں کی حالت سے باخبر نہ ہو۔ عزیزان، جو گھروں میں آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، آپ کا مولا دیکھتا ہے۔ جو گھروں میں گریا کرتے ہیں، آپ کا مولا دیکھتا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کی دلی کیفیت سے واقف ہے، اور آپ کی مشکلات سے بھی آپ سے زیادہ مولا واقف ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں، جب میرا کوئی چاہنے والا کسی مصیبت میں ہوتا ہے، ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ انہیں یاد کیا کریں، زیارت کا سلسلہ ایسا ہی نہیں ہے۔ جب دل گھبرائے نا، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ پڑھ دیا کریں۔ مولا کوئی نہیں ہے سہارا سوائے آپ کے، کوئی نہیں ہے مولا، اس درندگی کی دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا۔ میں نے آپ کو سلام کیا ہے،
میں جانتا ہوں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آپ کا مولا آپ سے، اب وہ گٹھری لے کر اس پر ہیرے جواہرات لے کر چلا۔ جب اپنے گھر پہنچا ہے تو بڑی ناراضگی کی حالت میں اپنی جیسی زوجہ نے دروازہ کھولا، اپنی زوجہ کی طرف ایسے پھینک کر اس نے گٹھری دی، لے، جس چیز کی تجھے لالچ تھی، چاہت تھی، لے، یہ لے۔ اب اس کی زوجہ پریشان، بولا آپ نے کیا اپنے دوست سے شکایت کی تھی میری؟ بولا میں نے شکایت نہیں کی تھی، میں تو اسی طرح گیا تھا جس طرح جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں وہاں گیا پورا واقعہ بتایا کہ جو میرے مولا ہیں انہوں نے یہ تمام جواہرات دے کر کہا کہ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اب اس کی زوجہ پریشان، یہ کون سے دوست ہیں اس کے، کون سے مولا ہیں جو اتنے باعلم ہیں کہ ان کو میرے گھر کی حالات پتہ ہیں۔ اب اس کے دل میں بھی ایک چاہت کا آغاز ہوا، ایک لگن، ایک محبت کا آغاز ہوا، ایک تشویش ہوئی۔ اس نے کہا جب اگلی سال آپ جائیے گا تو مجھے بھی لے کر جائیے گا۔ بس اگلی سال آیا، حج پہ چلا، ساتھ ساتھ زوجہ بھی چلی۔ جب ساتھ ساتھ زوجہ چلی ہے تو حج کر کے فارغ ہوا۔ اب حج کر کے مولا کے گھر کے طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی زوجہ انتقال کر گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میری زوجہ کا انتقال یہاں ہو گیا ہے، کیوں نہ نماز جنازہ مولا ہی سے پڑھوا لوں۔ بس اپنی زوجہ کا جنازہ یہاں پر رکھ کر لوگوں کے حوالے کر کر کہا میں ذرا اپنے مولا کو لے کر آتا ہوں۔ مولا کے گھر گیا، مولا نے دروازہ کھولا، کہا مولا میری زوجہ انتقال کر گئی ہے، آپ چلیے اس کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو مولا نے کہا مجھے ذرا کچھ لمحہ دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مولا اندر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر باہر آ کے کہتے ہیں جا تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے، اسے زندہ ہو گئی، اسے بھی اپنے ساتھ لیا۔ جا تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لیا۔ اب وہ چلا، جا کے دیکھا سچ میں اس کی زوجہ زندہ ہے۔ وہ پریشان، بتا تو زندہ کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ملک الموت میری روح لے کر چل دیے تھے۔ جیسے ہی ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، ویسے ہی ایک خوبصورت حسین شخص نے اس کو آواز دی، اے ملک الموت رک جا۔ ملک الموت رکا، سلام کیا، کہا مولا حکم، کہا اس کو واپس کر دے، یہ میری چاہنے والی ہے، میری زائرہ ہے، یہ میری زیارت کو آ رہی تھی، اسے واپس کر دے۔ میں نے اللہ سے کہہ کر اس کے 30 سال اور بڑھا دیے ہیں۔ جب اس نے یہ واقعہ اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے کہا یہ بتا اگر تو ان شخصیت کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں، میں تو باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چل میرے ساتھ۔ جیسے ہی اپنی زوجہ کو لے کر مولا کے دروازے پر پہنچا ہے، جیسے ہی مولا نظر آئے ہیں اس کی زوجہ دیکھ کر چلائی اور چلاتے ہوئے دوڑی جا کے مولا کے قدموں پہ گر کے کہتی یہی تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ میری روح واپس پلٹا دے۔ جا کے مولا کے قدموں کو بوسہ دیا اور توبہ کی، مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر آپ سے ملنے آتا ہے، اب میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہر سال آپ کی زیارت کو آیا کروں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ عجب زندگی امام زین العابدین ہے۔ جب مولا کا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام جب آپ کو غسل دے رہے تھے، آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو روایت میں لکھا ہے کہ جب مولا کو کروٹ دی امام باقر رونے لگے کہ بابا کی پیٹھ پر ابھی بھی تازیانوں کے نشان موجود تھے۔ جوان بیٹا جب اپنے باپ کو اس اذیت میں دیکھے، امام زین العابدین کی زندگی کو پہ جب غور اور کرتے ہیں تو مولا اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا غربت کی عالم میں تھا، مقروض تھا۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو یہ واقعہ بیان کروں، اجازت ہے؟ واقعہ جو ہے 2 سوکھی روٹی کا ہے۔
دو سوکھی روٹی کا واقعہ ہے. مولا کا چاہنے والا کھڑا ہے. کہا مولا میں 400 درہم کا مقروض ہوں. مولا گھر نہیں جا پا رہا. مولا رونے لگے. مجھے معلوم ہے بے وطنی کیا ہوتی ہے. تو کچھ وہاں پر کچھ بغض اہل بیت والے بھی موجود تھے. سب واپس ہوئے. تو جو اہل بیت کے جو بغض رکھتے تھے انہوں نے اس سے کہا, چاہنے والے سے, کہ عجب تمہارے مولا ہیں. تم نے اپنے مولا سے اپنی غربت کا اظہار بھی کیا, یہ بھی کہا کہ میں مقروض ہوں, اور تمہارے مولا نے کچھ بھی نہیں کیا. ویسے تو تم کہتے پھرتے ہو کہ ان کا تصرف پوری کائنات میں ہے. اگلے دن پھر وہ شخص آیا. کہا مولا میرے دل پہ لگ گئی یہ بات کہ اس طرح سے دشمن تانے دے رہے کہ تمہارا مولا جو پوری کائنات پہ تصرف رکھتا ہے اس نے تمہیں مقروض دیکھا, تمہاری مدد نہیں کی. مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ اے شخص, جو میں رات میں افطار کروں گا نا, وہ 2 سوکھی روٹی وہاں مچان پہ رکھی ہوئی ہے, وہ لا کے اسے دے دو. وہ غلام گیا, 2 سوکھی روٹی لا کر اسے دیا. اب وہ چاہنے والے نے 2 سوکھی روٹی لی اور مولا نے دیتے ہوئے کہا, جا تیرا دن پھر جائیں گے تیرے. اب وہ روٹی لے کر چلا کہ اس 2 سوکھی روٹی سے میرے دن کیسے پھریں گے. 2 سوکھی روٹی سے میرے دن کیسے پھریں گے, چونکہ حجت خدا نے کہا ہے کہ جا یہ سوکھی روٹی لے جا, تیرے دن پھر جائیں گے. بہرحال وہ لے کے چلا. جیسے ہی کچھ فاصلہ طے کیا, ایک جگہ دیکھا ایک باسی مچھلی کوئی بیچ رہا ہے. باسی مچھلی کوئی بیچ رہا ہے. اب مولا کی سوکھی روٹی ہے, کوئی عام سوکھی روٹی نہیں ہے. اس نے سوچا کہ یہ باسی مچھلی بیچ رہا ہے, میرے پاس سوکھی روٹی ہے, کیوں نہ اس سے کچھ بات کر لوں, شاید یہ مان جائے. اس نے بات کی کہ اے شخص, میرے پاس سوکھی روٹیاں ہیں, تیرے پاس باسی مچھلیاں ہیں, اگر تو ایک مچھلی مجھے دے دے اور میرے سے ایک روٹی لے لے. وہ مان گیا. اس نے باسی مچھلی اسے دے دی اور اسے سوکھی روٹی لے لی. پھر کچھ قدم آگے بڑھا تو ایک جگہ نمک فروش, نمک بیچنے والا بیٹھا تھا. اس کے پاس جو نمک تھا وہ بھی گرد آلود تھا. پھر اس نے اس سے بھی عرض کیا کہ بھائی ایک کام کر, مجھ سے سوکھی روٹی لے لو اور کچھ نمک مجھے دے دو, تیرے پاس گرد آلود نمک ہے. وہ بھی راضی ہو گیا. اب ادھر یہ ایک باسی مچھلی اور کچھ نمک لے کے اپنے گھر میں داخل ہوا. ساتھ رہیے گا. گھر میں جاتے ہی جیسے اس نے چاقو سے اس باسی مچھلی کو چاک کیا تو اس میں 2 آبدار موتی تھے جن کی بڑی قیمت تھی. آج کے زمانے میں کروڑوں کی قیمت ہوگی. بڑی قیمت تھی ان 2 آبدار موتی کی. جیسے اس نے مچھلی چاک کی, 2 آبدار موتی. اب موتی دیکھ کر تو خوش ہو گیا. اتنے میں ہی دروازے پہ دک الباب ہوا. جیسے ہی دک الباب ہوا تھوڑا گھبرا تو گیا. جیسے ہی دروازہ کھولا وہی مچھلی بیچنے والا کھڑا تھا, وہی نمک بیچنے والا کھڑا تھا. اب اس کے دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی مچھلی واپس لینے آئے ہوں, اپنے نمک واپس لینے آئے ہوں. اب گھبرا گیا. اب سنیے گا اس مچھلی والے نے کیا کہا اور اس نمک والے نے کیا کہا. ان دونوں نے یک زباں ہو کے کہا کہ اے شخص, ہم ان 2 سوکھی روٹیوں کو لے کر اپنے اپنے گھر گئے. اپنے گھر جا کر ہم نے یہ سوکھی روٹیاں اپنے بیوی بچوں کو دی. کسی نے بھی اس سوکھی روٹی کو کھایا نہیں, کسی سے کھائی نہیں گئی. حتیٰ کہ میں نے خود کوشش کی کہ میں اس سوکھی روٹی کو کھا لوں. اتنی بوسیدہ اور سوکھی روٹیاں ہیں کہ مجھ سے بھی کھائی نہیں گئیں. لہٰذا ہمیں تیری غربت کا اندازہ ہو گیا. لہٰذا ہمارے دل میں یہ بات آئی, کیوں نہ تجھے یہ سوکھی روٹی بھی واپس کر دیں, اور جو مچھلی میں نے تجھے دی ہے تو اسے بھی رکھ لے, جو نمک میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تو اسے رکھ لے. اب اس نے 2 سوکھی روٹی واپس لی. آیا, رو رہا تھا, مستقل رو رہا تھا. اب 2 آبدار موتی مل گئے تھے. جیسے ہی وہ اندر آیا تھوڑے ہی دیر بعد پھر دک الباب ہوا. دوبارہ دک الباب ہوا, دروازہ کھولا, مولا سجاد کا صحابی دروازے پہ کھڑا تھا. کہتا ہے اے شخص, وہ سوکھی روٹی واپس کر دے, میرے مولا نے کہا ہے کہ تیرا کام ہو گیا
وہ سوکھی روٹی میرے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، وہ سوکھی روٹی میرے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، تیرا کام ہو گیا۔ عزیزوں، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کوئی اگر ذکر اہل بیت اگر دولت کے لیے کرے گا، روایت میں نے پڑھی ہے، اس کو نقل کر دیتا ہوں، تو یہ چاہے گا کہ ہم ذکر اہل بیت کریں تاکہ مجھے پیسہ ملے، دولت ملے، میں ذکر اہل بیت کروں تاکہ مجھے شہرت ملے، میں ذکر اہل بیت کروں تاکہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ روایت میں روایت نقل کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے ذکر سے پیسے کی لالچ رکھے گا نا، اسے دولت تو مل جائے گی، شہرت تو مل جائے گی، اسے ہم نہیں ملیں گے۔ ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دولت و شہرت کا نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ دل کا ہے، محبت کا ہے۔ ارے ان کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات بچھا دی، پوری کائنات ان کی محبت میں بچھا دی۔ آپ کو صرف اتنا حکم دیا ہے ان کی محبت میں زندگی گزارو اور ان کے بتائے ہوئے پہ عمل کرو، جیسا کر کے گئے ہیں ویسا عمل کرو۔ عزیزہ، مولا سجاد ہے، یزید کا دربار ہے، مولا سجاد ہے، یزید کا دربار ہے، 700 کرسی نشین سجا ہوا دربار، اسیروں کا قافلہ، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اسیر ہو کے آئیں اور حسین کا فرزند امام سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، مولا دربار میں آ رہے ہیں۔ آگے آگے ننھی سی بچی سکینہ، بی بی زینب، رقیہ، تمام بیویاں ہیں، چہرے پہ اس طرح نشان ہے جیسے چہرے جھلس گئے ہیں، کہیں سے پتھروں کی بارش سہ کر آئے ہیں، کہیں سے تماچے لگے ہیں۔ یہ اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں آیا، دربار یزید سجایا گیا تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں مجھے وہ لمحہ رلاتا ہے کہ میری ماں، بہن، بیٹیاں میرے ساتھ شرابی کے دربار میں داخل ہوئی تھی، شرابی کے دربار۔ اب اسیروں کا قافلہ آیا، یزید نے ایک خریدا ہوا خطیب کو حکم دیا کہ جا اور منبر پر آل ابو سفیان کی تعریفیں کر۔ وہ خطیب گیا منبر پر، جا کے جھوٹی تعریفیں کرنے لگا۔ میرے مولا نے اسی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اسی مولا اسیری کی حالت میں مولا کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے تو نے مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا۔ پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں یزید ذرا مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کوئی ایسی گفتگو کروں، ایسے فضائل بیان کروں جس سے سننے والوں کو اجر و ثواب ملے۔ جب یہ کہا تو یزید خاموش رہا۔ تمام درباری کہنے لگے یزید اس کو بھی دے دے اجازت، یہ کیا کہے گا، لرز رہا ہے، بیڑیوں میں ہے، رسیوں میں ہے، ہتھکڑیوں میں ہے، یہ کیا کرے گا، دے دے اسے بھی اجازت، اس کو بھی سن لیتے ہیں یہ کیا کہے گا۔ یزید نے اجازت نہیں دی۔ سارے درباری جب اصرار کرنے لگے پھر اجازت ملی۔ میرے مولا جب لکڑیوں کے ڈھیر پر آئے پھر مولا نے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبہت حسبی و نسبی۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں اپنا حسب و نسب بتا رہا ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں اعطینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بسبعین، اللہ نے میرے ہی گھرانے میں 7 فضیلتیں عطا کی۔ ساتھ ساتھ سنیے گا، اعطینا ستن مصائب نہیں ہے، یہ فضائل کے جملے ہیں۔ اعطینا ستن، مولا کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ ومحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا سمجھ نہیں آ رہا، آپ فضائل پڑھ رہے ہیں کہ مصائب؟
میں کیا کروں؟ جب جب کربلا کھولتا ہوں مجھے کہیں پر فضائل نظر آتے ہیں، کہیں مصائب۔ یہ دربار عزیز ہے، مولا خود اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ہمیں سماحت دی، ہمیں فصاحت دی، ہمیں شجاعت دی، اور ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال کر بھیجا۔ علم، اللہ نے ہمیں علم دیا، باب العلم یعنی شہر علم بھی ہمارے گھر میں اور باب العلم بھی ہمارے گھر میں ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں اللہ نے ہماری محبت ڈال کے بھیجا۔ پھر مولا کہتے ہیں ان من المختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ۔ مولا کہتے ہیں کہ ہم ہی میں سے محمد مصطفیٰ ہیں۔ وَمِنَّا علی المرتضیٰ صدیق اکبر، اور صدیق اکبر مولا کائنات ہم ہی میں سے ہیں۔ جعفر طیار ہم ہی میں سے ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ منا و سیدۃ النساء العالمین منا۔ مولا کہتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں، اور تمام عورتوں کی ملکہ سردار ہم میں سے ہیں۔ توجہ، مولا کا ایک جملہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب، یہ حدیث بھی ہے جی جو مولا نے وہاں نقل کی کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ بس اس کی روایت بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ روایت ہے مولا نے خاصہ کر دیا کہ ہم بنو ہاشم کو اللہ نے علم عطا کیا اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ توجہ، شہر علم بھی ہمارے پاس اور باب العلم بھی ہمارے پاس۔ جب یہ خاصہ مولا کے گھرانوں کو آیا تو مد مقابل نے بھی سوچا کہ حدیث تو ملتی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں رسول فرما رہے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے جی۔ اب کسی کو اپنے بزرگان کے لیے حدیث نہیں ملی، بڑا تلاش کیا ہوگا، نہیں ملی۔ اب میرے مولا نے جب دربار میں یہ خطبہ دیا، یہ اس کی تشریح تھی سیدہ شباب اہل جنہ کی، حالانکہ اسے پورا اشرا ہو سکتا ہے، ہر ایک جملوں پر مولا پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے، وقت کم ہے۔ مولا نے جب یہ کہنا شروع کیا اب دربار میں ایک دم خاموشی ہو گئی، چونکہ مولا نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، میں حسن حسین کا فرزند ہوں۔ جب یہ کہنا شروع کیا پھر مولانا آگے بڑھے، میں اس کا فرزند ہوں جو معراج پر گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی، میں اس کا فرزند ہوں جس پر وحی نازل ہوئی۔ اب مولا بیان کرنا شروع ہو گئے، پھر مولا دھیرے دھیرے مصائب کی طرف آئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو پسے پوچھ سے ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ اب جب مولا بیان کرنا شروع ہوئے پورے دربار میں گریہ بلند ہوا۔ عزادارو، جتنے درباری تھے جہاں پر سجایا ہوا تھا، جہاں بڑا خوشی کا ماحول تھا، اب وہاں گریہ بلند ہونا شروع ہوا۔ یزید گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو انقلاب برپا ہو جائے، کسی کو حکم دیا کہ جا اذان دینا شروع کر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی مولا سجاد خاموش ہو گئے۔ مولا نے کہا کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ پھر جیسے ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا وحدانیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس مولا دوبارہ کھڑے ہوئے۔ اے یزید، یہ اذان میں جس محمد کا نام لے رہا ہے یہ تیرے جد تھے یا کہ میرے جد ہیں؟ یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہیں؟ پھر مولا نے کہا اگر تیرے نانا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے نانا ہے تو پھر یہ ستم کیوں مجھ پر؟ عزیزو، جب یہ کہنا تھا پھر دربار میں انقلاب کی صورت برپا ہوئی، تمام آواز بلند ہونا شروع کیا۔ سب کو معلوم ہوا کہ جو اسیر ہو کر آئے ہیں، جو خواتین تشریف فرما ہیں، یہ سب آل رسول ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک انقلاب برپا ہوا۔ عزادار یزید نے جب یہ دیکھا تو اتنے میں یزید کی ایک مرتبہ نگاہ پڑی، جو اسیر میں جو خواتین آئی ہوئی تھیں ان خواتین میں ایک مرتبہ یزید کی نگاہ ننھی سی بچی پر پڑی۔ جب ننھی سی بچی کو دیکھا تو دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جیسے ہی کہا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یزید نے کہا اس کے ہاتھ کھولو۔ جب ہاتھ کھلوائے میں یہ سمجھا شاید یزید کو رحم آ گیا ہوگا، لیکن عزادارو یہ ایک نئے مصائب کی تیاری تھی۔ جب جناب
سکینہ سے رسن کھولی گئی، سکینہ کو آگے بلایا، کہا سکینہ تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ تو بی بی کہتی ہیں بی بی وہ ہیں کہ جن کے بابا سے جدائی ہو گئی، بی بی وہ ہیں جن کے منہ پہ تماچے لگے، بی بی وہ ہیں جن کے کان سے گہوارے چھینے گئے۔ عزادارو میں طویل مصائب پڑھوں گا۔ عزادارو جناب سکینہ سے جب مخاطب ہوا، بی بی سے پوچھا تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ بی بی کہنے لگی مجھے رطب کھلاتا تھا۔ عزادارو وہ منظر ذرا اپنے نگاہوں میں لائیے گا کہ یزید کے سامنے ایک تشت تھا، تشت پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ یزید نے سکینہ سے کہا سکینہ جا میں نے تیرے لیے تازے رطب منگوائے ہیں۔ ارے ننھی سی بچی اسیر ہو کر، تماچے کھا کر، گوشوارے چھنوا کر جب باپ کی جدائی سہ کر آئی ہے، جب یہ پتہ لگے کہ نئے رطب ہیں، پیاسی بچی، بھوکی بچی ہے، ارے ننھے ہاتھوں سے جب تشتے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا، ارے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر جب بچی نے پایا، ارے سینے سے لگایا، بابا کو پیار کرنے لگی، ارے شمر نے تازیانہ مار کر بچی کو باپ کے سر سے جدا کیا۔ عزادارو پھر بچی سے کہتا ہے یزید اے سکینہ تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، اگر تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ یہ تشت میں رکھا ہوا کٹا ہوا سر حسین کا تشت سے اٹھ کر خود تیری آغوش میں آ جائے۔ عزادارو بی بی بلک بلک کے رونے لگی، جناب زینب کی نگاہ کی طرف دیکھا، اے پھپھی اماں، بی بی نے کہا بیٹی دعا کرو۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا بابا آپ کو میرے حق کا واسطہ، بابا میری آغوش میں آ جائیں۔ ارے بڑے دربار نے یہ منظر دیکھا، سراسر حسین جب اٹھا تشتے، ارے بی بی کی آغوش میں آیا، بی بی نے بابا کا سر پایا، ارے منہ پہ منہ رکھ کے بی بی رونے لگی۔ عزادارو ادھر شبر نے باپ کے سر سے سکینہ کو جدا کیا، دربار برخاست ہوا، اسیروں کو زندان میں لے جایا گیا۔ عزادارو جب بی بی زندان پہنچی ہیں، عزادارو جب بی بی زندان پہنچی ہیں، عجب ہے جناب سکینہ کے مصائب کہ جب بی بی زندان پہنچی ہیں، ارے ماں لوریا سناتی رہ چپ ہو جاتی ہے، سکینہ کو نیند نہیں آتی، سکینہ بابا کہتی رہتی ہے۔ ارے اولاد والو آپ جانتے ہوگے کہ بیٹیوں کو اپنے بابا سے کتنی محبت ہوتی ہے، ارے یہ وہ بچی ہے مولا حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، اے اللہ مجھے میرے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پہ سویا کرے۔ عزادارو میں وہ مصائب نقل کروں گا کہ جب مولا حسین آخری رخصت کو جا رہے تھے تو جناب سکینہ نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئی تھیں، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا۔ ارے مولا حسین اترے ہیں، ارے ننھی سی جان کو سینے سے لگایا، اے میری بیٹی، اے میری بچی، بابا کو الوداع کہیے۔ سکینہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا ارے چچا بھی گئے واپس نہیں آئے، ارے 3.5 سال کی ننھی سی جان ہے، ارے بابا سے بڑی محبت ہے۔ عزادارو سکینہ بابا سے لپٹ جاتی ہیں، مولا حسین بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ارے سینے سے لگانے کے بعد مولا جو ہے اپنے سینے پہ سلانا شروع کرتے ہیں، سکینہ کو پھپھی اماں کے حوالے کرتے ہیں، پھر مولا چلتے ہیں مقتل کی طرف۔ مجھے بتایا گیا ہے مولا حسین کا تابوت اٹھے گا، مجھے بتایا گیا ہے مولا حسین کا ارے یہ اس کا تابوت ہے جس کا لاشا کربلا کی زمین پر ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، یہ اس کا تابوت اٹھے گا جس کا تابوت نہ اٹھا گیا۔ ارے گوشت کو لوتھڑوں کو جمع کر کے مولا سجاد نے دفن کیا۔ عزادارو یہ اس کا لاشا ہے جس کے شہید ہونے کے بعد جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزادارو مصائب سنتے رہیے گا، اگر رونا آئے تو جی بھر کے روئیے، نہ رونا آئے تو گھر جا کے روئیے گا۔ مولا میں نے آپ کے ذبح ہونے کے مصائب سنے، مولا میں نے آپ کے ذبح ہونے کے مصائب سنے۔ عزادارو ادھر میرا مولا جب مقتل میں اترا ہے، عزادارو بلند آواز سے کہتا ہے اے لائنو اس مظلوم کی جنگ دیکھو جس کا بھیا عباس مارا گیا، اے ملونو اس کی جنگ دیکھو
دیکھو جس کا کڑیل جوان علی اکبر مارا گیا، ارے انہی ہاتھوں نے انو محمد کا جنازہ اٹھایا، انہی ہاتھوں نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا۔ عزادارو مولا حسین مقتل میں اترتے ہیں، کئیوں کو فی نار جہنم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے مل کر مولا حسین کو گھیرتے ہیں، ارے روایت میں لکھا ہے کسی نے پتھر کھینچ کے مارا، کسی نے تلوار چلائی اور کسی کو کچھ نہ ملا، لکڑی کھینچ کر ماری۔ عزادارو ایک پتھر مولا حسین کے پیشانی پہ لگا۔ عزادارو مولا کے جسم پر اتنے تیر پیوست تھے، جناب زینب جب پہنچی تھی لاشے پر، ارے جسم میں کوئی جگہ نہیں باقی تھی کہ بوسہ دے سکے، پورا جسم تیر میں پیوست تھا۔ عزادارو جناب حسین جب ذوالجناح سے سنبھل نہ سکے، جب زین سے زمین پر آئے، ارے جب لاشا زین سے زمین پر آتا ہے عزادارو تو زمین پر گرتا ہے، جب لاشا حسین ہے جب زین سے زمین پر آیا تیروں میں معلق ہو کے رہ گیا۔ آگے سنیں گے عزادارو، ارے ایک لائن جس کا نام شمر ہے وہ خنجر کو لیے چلا ہے مولا حسین کے جانب۔ مولا ابھی سانسیں لے رہے تھے عزادارو، ادھر جناب زینب کبریٰ آواز دیتی ہے، اے شمر میرے بھیا کو ذبح نہ کرنا۔ مولا حسین کہتے ہیں زینب ارے خیموں میں جاؤ۔ عزادارو ادھر مولا حسین کہتے ہیں، ادھر شمر خنجر نکال کے مولا حسین کے سینے پر پاؤں رکھ کر دباتا ہے، آپ کے سر میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کی گردن کو 13 ضربوں سے ذبح کرتا ہے، آپ کے سر مبارک کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ ارے بہن تڑپ کر کہتی ہے، اے شمر تو نے کیا کیا؟ عزادارو شمر ناقل ہے، جب میں خنجر چلا رہا تھا ارے میں نے دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی ہے، ارے ہاتھوں کو نیچے رکھ کے کہتی ہے، اے شمر میرے بچے کو ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ عزادارو بعد شہادت حسین جب اس کنبر پہ قیامت آئی، عزادارو شام غریبہ آئی۔ عزادارو شام غریبہ میں جب بیبیوں کو تماچے لگے، جب ردائیں چھینی گئیں، خیمہ جلا دیا گیا، عابد بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا، عزادارو بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ عزادارو جب بی بی اسیر ہو کر جب زندان میں لائی گئیں، عزادارو زندان بھی ایسا تھا کہ جہاں پر جانور بھی رہنا پسند نہ کریں، جہاں پر اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کے رکھا گیا۔ عزادارو زندان میں ارے ہر ماں اپنے بچے کو لوریاں سنا سنا کے سلاتی ہے، لیکن سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اچانک جناب سکینہ کو نیند آئی، ارے خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں، ارے خواب میں بابا کو دیکھ کر بچی اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی، بابا مجھے اور برداشت نہیں ہوتا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ عزادارو جناب سکینہ کی روتے روتے آنکھ کھل گئی۔ امام سجاد نے جب اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جب زندان باندھ سے کہا، ارے اگر ہو سکے میرے بابا کا سر لے آ۔ عزادارو جب زندان میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر لایا گیا، تمام بیبیاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ عزادارو ننھی سی بچی اٹھ کر قدم بڑھا کر آگے آئی، اپنے بابا کے سر کو آغوش میں رکھا، بابا مجھے زندان میں نیند نہیں آتی، بابا آپ کے بغیر میرا جینے کا دل نہیں کرتا، بابا جب میں روتی ہوں شمر مجھے تماچے مارتا ہے، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ عزادارو پورے زندان میں گریہ بلند ہوا، ایک شور گریہ بلند ہوا۔ اچانک جب گریہ تھما ہے تو امام زین العابدین نے بہن کو بابا کے کٹے ہوئے سر سے جدا کرنا چاہا، ایک آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھوپھی اماں سکینہ ہمیں چھوڑ گئی۔ عزادارو عجب لاشا سکینہ ہے، عجب جنازہ سکینہ ہے۔ ابھی مصائب پڑھ کر آیا، سکینہ کو زہر نہیں دیا گیا، سکینہ کو تلوار سے شہید نہیں کیا گیا، ارے اتنے مظالم ٹوٹے، بچی ظلم سہ سہ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو جناب سکینہ کا لاشا ارے ام رباب ایک قبر کربلا میں دفنا کر آئی علی اصغر کو، دوسرا لاشا اپنی بیٹی کا، ارے 3.5 سال کی بچی کو ام رباب گود میں لے کے کھڑی ہے، امام سجاد قبر کھود رہے ہیں، ارے اسی زندان میں بی بی کو اسی جلے ہوئے کرتے کے ساتھ دفنایا
دفنایا گیا۔ عزادارو ماں کھڑی ہے لاشا لیے، بیٹا بہن کی قبر کھود رہا تھا، بہن کو دفنا دیا گیا۔ عزادارو آخری جملہ مصائب کا جو میرے بچے نے ابھی مصائب جو مرثیہ پڑھا اس سے منسلک ہے۔ عزادارو جب رہائی ملی نا، عزادارو جب رہائی ملی، تمام اسیروں کو جب رہائی ملی ہے کہ چلو اب چلتے ہیں مدینہ، عزادارو اچانک جناب زینب کبریٰ نے کہا اے سجاد مجھے تمہاری اماں نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو امام سجاد سمجھ گئے میری اماں کہاں گئی ہیں؟ ارے اماں زندان کی جانب گئیں، پیچھے پیچھے سجاد گئے۔ کیا دیکھا؟ ارے جس طرح سے کوئی ماں اپنی بیٹی سے لپٹ کر الوداع کہتی ہے، ارے اس طرح سے ام رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی کہتی ہے سکینہ اٹھو اٹھو بیٹی اٹھو، ہم گھر چلا رہے، اٹھو بیٹی مدینہ جا رہے، چلو بیٹی تمہیں بڑا ارمان تھا رہائی کا، بیٹی آؤ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔